بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس سورہ ملک کے بارے میں ہے۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات جو پورے جہان کا بادشاہ ہے اور ہر شے اس کی کامل قدرت میں ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے خیمہ ایسی جگہ لگایا جہاں زمین ہموار تھی لیکن اس کے نیچے قبر تھی اور اس صحابی کو نہ پتہ چلا، تو وہ خیمہ لگا کے جب سوتے ہیں تو نیچے زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی رہی یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ مکمل کی۔ اس صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایسے فلاں جگہ پہ خیمہ لگایا اور میں نے وہاں سے سورہ ملک کی تلاوت سنی ہے اور پوری سنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں نیچے قبر ہے، اور سورہ ملک وہ پڑھنے والا شخص تھا، اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، تو سورہ ملک اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے اور قبر کے عذاب سے اسے نجات دلوا رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، ایک شخص کی اس نے بارگاہ الہی میں سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا۔ وہ فرمایا وہ سورت سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ نہیں لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ ملک کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی نے کہا ہے اس حدیث کو ضعیف، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے، فرمایا جو شخص دنیا میں سورہ ملک کی پڑھتے رات کو سوتے وقت پڑھ کے سوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ سورہ ملک اس کا دفاع کرتی ہے، اس کے پیشانی کی طرف چہرے یعنی سر کی جانب کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا دفاع کرتی ہے، حتیٰ کہ اس سورت کو سورہ مجادلہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے رب تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے کہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، لہذا اس کو قبر میں عذاب نہیں دینا۔ ہمارے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ ہر امتی کے سینے میں 30 آیتیں جس سورت کی ہیں وہ ہونی چاہیے، تو ہمیں اس سورت کو یاد کرنا چاہیے، اگر زبانی نہیں آتی تو سن کے ضرور سونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔